کیا ہونے والا ہے؟ اگلے چند دنوں میں سیاسی میدان گرم ہونے والا ہے۔ 2 سال سے نسبتاً خاموش اپوزیشن احتجاجی انداز میں پیش رفت کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپوزیشن کو جلسے جلوس کرنے دینا ہے یا انہیں روکنا ہے۔ پہلے تو یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اب تک جو ہوا ہے وہ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں میاں نواز شریف کی تقریر سے احتجاجی موڈ اور جارحانہ انداز تو ظاہر ہو گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے جو جوابی بیانیہ دیا وہ انہیں روکنے اور دبانے کا تھا۔ اسی پالیسی کی روشنی میں پہلے کیپٹن صفدر پر غداری کا مقدمہ درج ہوا اور پھر شاہدرہ میں مسلم لیگ کی ساری قیادت کے خلاف غداری اور سازش کا مقدمہ درج ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پرچہ درج کرنے سے پہلے انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس نے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کو فون کر کے بتایا کہ اپوزیشن کو روکنے کے لیے ان کے خلاف اس طرح کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کا یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں سرے سے مقدمے کے اندراج کا علم ہی نہیں تھا۔ دراصل غداری کے مقدمے پر جو رد عمل آیا، پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو مقدمے سے الگ اور دور کرنے کا سیاسی فیصلہ کیا اور معاملہ اداروں پر ڈال دیا کہ انہوں نے وفاقی حکومت سے پوچھے بغیر ہی یہ مقدمہ درج کر لیا، حالانکہ حقیقت یہ نہ تھی۔ 18 اکتوبر کو گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے وفاقی اور پنجاب حکومت نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا وہ محمد خان جونوجو کی طرح اپوزیشن کو فری ہینڈ دے کر بے نظیر بھٹو کے 1986 جیسے جلسوں کا حلہ برداشت کر پائیں گے۔ جلسے جلوسوں سے حکومتیں گرتی نہیں مگر ہل ضرور جاتی ہیں۔ اگر تو حکومت عالی حوصلگی اور برداشت کا مظاہرہ کرے، جلسے جلوس ہونے دے، تو اسے شارٹ ٹرم نقصان ہوگا، حکومت کمزور دکھائی دے گی، مگر جلسہ جلوس گزرنے کے بعد حکومت ببانگ دہل کہہ سکے گی کہ انہوں نے جمہوری انداز میں کھلی چھٹی دی اور جلسہ جلوس ہونے دیا۔ دوسرا راستہ جلسے جلوس کو روکنا ہے۔ جلسے سے پہلے کارکنوں کی گرفتاریاں کی جائیں، پہلے جلسے جلوس کے بارے میں خوف و ہراس پھیلا کر اس سے محدود کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس کے باوجود اپوزیشن باہر نکلے تو لیڈرشپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے تاکہ ہر طرف دھاک بیٹھ جائے کہ حکومت مضبوط ہے اور اپوزیشن حکومت کو ڈینٹ نہیں ڈال سکی۔ لیکن سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کرنے سے جو گڑبڑ اور سیاسی انتشار پیدا ہوگا، اس کے اثرات لانگ ٹرم ہوں گے۔ حکومت کے جمہوری رویوں پر بھی سوال اٹھنے لگیں گے۔ اندازہ یہی ہے کہ حکومت اپوزیشن کو فری ہینڈ نہیں دے گی اور آئندہ چند دنوں میں کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ گجرانوالہ میں پولیس نے ایک کارنر میٹنگ پر لاٹھی چارج کیا تو وفاقی حکومت نے پھر کہا ان کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ اگر عوام زیادہ تعداد میں نکل آئے تو لاہور اور گجرانوالہ کے جلوس ایک ہو جائیں گے اور انہیں سنبھالنا پولیس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پولیس کو پہلے بھی تھپکی اور شاباش نہیں مل رہی، اسی لیے ان کا حوصلہ ٹوٹا ہوا لگتا ہے۔ اپوزیشن کے گجرانوالہ جلسہ کا سب سے اہم واقعہ مریم نواز کی شرکت ہوگا۔ شریف فیملی نے پچھلے چند ماہ میں اپنی جو اسٹریٹجی بنا رکھی ہے اس کے مطابق وہ آسانی سے گرفتاری نہیں دیتے۔ مریم نواز بھی جاتی عمرہ سے تب باہر نکلیں گی جب کارکن انہیں لینے کے لیے گھر کے باہر آ جائیں گے، تاکہ وہ باہر نکلیں تو کوئی انہیں گرفتار نہ کر سکے۔ حکومت اپنا مورچہ جاتی عمرہ لگائے گی اور کوشش کرے گی کہ کارکن وہاں پہنچ کر جمع نہ ہو سکے۔ معاملہ جو بھی ہو، حکومت اور اپوزیشن کی آنکھ مچولی بس شروع ہونے کو ہے۔ اس جنگ میں کون سرخرو ہوگا یہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ قومی منظر نامے پر نظر دوڑائیں تو سب ادارے اور حکومت ایک صفحے پر ہیں۔ بظاہر حکومت کو کوئی فوری خطرہ نہیں اور بقول وزراء کے 2023 تک ان کی حکومت ایسے ہی چلتی رہے گی۔ دوسری طرف نواز شریف کا احتجاجی بیانیہ 2 طرح کا رد عمل پیدا کر سکتا ہے۔ پہلا رد عمل تو یہ ہے کہ ادارے اور حکومت سب مل کر نواز شریف اور نون لیگ کا یا پانچا کر دیں، فارورڈ بلاک بنا دیں، مزید مقدمے، مزید گرفتاریاں اور مزید دباؤ ڈالیں۔ مگر اس آپشن پر پہلے ہی اتنا عمل ہو چکا ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انہیں مزید زخمی کر کے کوئی بڑا سیاسی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف کے احتجاجی بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے لیے ادارے یا حکومت میں سے کوئی صاف کارنر پیدا کرے تاکہ نون لیگ کو بھی سیاسی نظام میں کوئی امید نظر آئے اور انہیں یہ آس لگ جائے کہ آج نہیں تو کل وہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ اگر وہ مکمل مایوس کر دیے گئے تو پھر انہیں یہ بندوبست قابل قبول نہیں ہوگا اور پھر وہ حکومت اور اداروں دونوں کے خلاف جنگ لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 مختلف افواہیں زیر گردش ہیں۔ ایک تو یہ کہ چند دنوں میں وفاقی کابینہ میں اہم رد و بدل ہونے والا ہے جس سے گورننس میں بہتری لانا مقصود ہے۔ دوسری افواہ یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کا ملاقڑہ خطرناک ہو گیا، سیاسی گھڑمس میں اور اضافہ ہو گیا تو پھر عدلیہ کو ایک ریفرنس بھیج کر 1 سال کے لیے عبوری آئینی حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ حکومت عدلیہ کی زیر نگرانی الیکشن کو شفاف بنانے، عدالتی و انتظامی اور انتخابی اصلاحات کے لیے کام کرے گی۔ بظاہر یہ بہت دور کی کوڑی ہے
دلائل اور عقل اس تھیوری کو تاحال تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، لیکن جس ملک میں کئی بار مارشل لا نافذ ہوئے ہوں، ایمرجنسی نافذ رہی ہو، حکومتیں ٹوٹی ہوں اور اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہوں، وہاں کوئی بھی ہنونی ہو سکتی ہے۔ نومبر اور دسمبر پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے اہم ترین مہینے ہیں۔ نومبر میں امریکہ کے صدارتی انتخابات ہونے ہیں۔ زلمے خلیل زاد اور امریکی صدر ٹرمپ کی خواہش ہوگی کہ نومبر سے پہلے طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات میں کوئی اتنی بڑی اہم پیش رفت ہو کہ صدر ٹرمپ کو انتخابات میں اس کا فائدہ ملے۔ اس حوالے سے پاکستان پر بھی دباؤ ہوگا کہ وہ افغان صلح عمل کو تیز ترین اور مؤثر ترین بنائے۔ پاکستان یہ معاملہ حل کروا سکے گا یا نہیں، اس کا پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل پر گہرا اثر ہوگا۔ نومبر اور دسمبر میں اپوزیشن اندرونی طور پر حکومت پر اپنا دباؤ بڑھائے گی۔ اپوزیشن اپنی احتجاجی تحریک کو مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن سے پہلے کامیاب بنانا چاہتی ہے تاکہ پی ٹی آئی دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کر کے اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ وہ اپوزیشن کو اور دبا لے۔ سیاست گرم ہوگی، مزاج برہم ہوں گے، حکومت اور اپوزیشن دونوں میں گرجنے اور برسنے کا مقابلہ ہوگا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ہنگامہ خیز دور میں کوئی چنگاری کہیں کسی دامن میں آگ نہ لگا دے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہی بڑے سانحات کو جنم دیتے ہیں۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ خدا ملک پاکستان میں جمہوریت کو قائم و دائم رکھے۔